Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے. ساری نسل انسانی کا معبود ہے. وہ وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ اور برتری والا ہے. جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب. السلام علیکم ناظرین، جمعہ کریم. السلام علیکم. 20ویں رمضان المبارک میں میں بحران رحمت کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ علی خان، میں آمنہ ملک آپ کے لیے حاضر ہیں. آج ہم تیسرے عشرے میں قدم رکھ چکے ہیں اور بہت تیزی سے یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ گزر رہا ہے. علی، عشرہ مغفرت کے بعد رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے، یعنی رمضان میں اللہ سے جو طلب کرنا ہے کر لیجئے. اللہ اپنے دربار میں فریاد کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، اور جمعے کا دن تو دعاؤں کی قبولیت کے خاص دن ہے. بے شک جی آمنہ، خاص دن تو آج ایک اور وجہ سے بھی ہے. آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا. آج حق کی جیت ہوئی تھی اور باطل کو شکست. آج ہی کا دن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ ہی نہیں بلکہ اپنی رحمت اور برکتوں سے دلوں کی جیت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو گراتے ہوئے فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا. سبحان اللہ. اللہ نے حق پہ قائم رہنے والوں کو نصرت عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ ایک عظیم و شان خطبہ دیا جس سے مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا اور مکہ والوں کو امن کی خوشخبری ملی. مکہ کو فتح کرنے کی تیاری کب کی گئی اور عشر مغفرت کی آخری لمحوں میں کیا عبادت کرنی چاہیے، ہمیشہ کی طرح ہم ہمارے علماء سے جانیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
آداب عرض ہے ناظرین، بحران رحمت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم تیسرے عشرے میں آ چکے ہیں اور آج ہماری بہت ہی دلچسپ ڈسکشن رہے گی فتح مکہ کی۔ ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں، ان کا تعارف کرا دوں۔ السلام علیکم نقوی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے تشریف رکھیں، اور ہمیشہ کی طرح مفتی رحمان صاحب السلام نور علیکم۔ رحمانی، نور رحمانی صاحب تشریف رکھیں، خیریت سے؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر آپ کی اجازت ہے جی بسم شروع اللہ کریں۔ بسم اللہ جی۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ فتح مکہ کی تیاری کب ہوئی اور لشکر اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تاکید کرائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ تاریخی حوالے سے انفارچونیٹلی اگرچہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے بعض وجوہات پر گفتگو کی جا سکتی ہے، بعض وجوہات کو ڈسکس کرنا شاید مناسب نہ ہو، اس لیے میں ہمیشہ ایک مشورہ دیا کرتا ہوں، تاریخ کو پڑھنے کے لیے اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے جو ہماری موٹیویشن ہے، مطلب ہدف کیا ہے، چاہتے کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں تاریخ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روش یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں انبیاء کے قصوں کو بیان کیا، مقصد یہ تھا کہ ہم ان تاریخ کو پڑھ کے آج اپنے زمانے کے حالات و واقعات کو دیکھ کے اس کے ساتھ ٹیلی کریں اور امپلیمنٹ کریں، اپلائی کریں، بے شک اپلائی کریں۔ اچھا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں تاریخ کے اندر جا کے حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ حقیقت کی نگاہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کا اپنا ہی کوئی بچپن کا دوست ہو، قریبی دوست ہو، مرحوم ہو جائے، جب آپ اس کی پکچر کو دیکھیں نا، مرحوم کی پکچر ایک عجیب سی ہوتی ہے کہ مر گیا ہے بندہ، ختم۔ لیکن ایک زندہ کی تصویر جب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بڑے غور سے کہ اچھا آپ کی ہے نا وہ بڑی مختلف ہوتی ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے ایک تو یہ کہ تاریخ ہے نہیں، یہ وہ تاریخ ہے جس سے سبق لے کے میں نے آج کے اپنے زمانے پر امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس سے میں نے سیکھنا ہے۔ پھر اسے میں کہا کرتا ہوں کہ تاریخ کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا۔ جب آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو کیا کریں گے؟ پھر تین کیٹیگریز بنتی ہیں، ایک ہوتی ہے وضعیت موجود، ایک ہے مطلوب اور ایک ہے گزشتہ۔ میں نے گزشتہ وضعیت کو دیکھ کر اپنی موجودہ وضعیت پر امپلیمنٹ کرنا تاکہ وضعیت جو مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ فتح مکہ کے حوالے سے اب ایک تاریخ کا قصہ ہے۔ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی فتح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فتح نصیب فرمائی، اور عظیم الشان طریقے سے اس کی بہت ساری جزیات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ واقعاً آج کے زمانے میں ہر مسلمان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اگر ویسی سچویشن میں قرار پائے اپنے وظیفے کو جانتا ہو۔ اچھا، اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا پہلے پورا جنرلی جائزہ لینا ہوگا، اور جائزہ لینے کے بعد پھر مجھے اپنی مرضی سے وہاں سے موتی اٹھانے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب میں اپنی مرضی کا موتی اٹھا سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ بے شک بے شک۔ اپنی مرضی کا موتی میں یہ اٹھاتا ہوں کہ فتح مکہ کے اندر میں آج اس مختصر سے وقت میں، چونکہ ظاہر ہے اگر ہم شروع کریں تو پورے 10 دن بھی کافی ہوں گے، لیکن میں اپنی مرضی کا میرا فیورٹ موتی ہے میں اٹھاتا ہوں۔ پلیز پلیز۔ فتح مکہ کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ جب تشریف لائے ہیں مکہ کے باہر، حکم دیا مسلمانوں کو، اصحاب کو، کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ جاؤ، ایک دوسرے سے دور فاصلے پر، اور آگ جلا لو۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا تمام تر اصحاب کو اسٹریٹجی کا پتہ تھا کہ نبی برحق کس سے کیا چاہتے ہیں؟ حکم ہوا کہ یہاں پر ٹولیوں میں بٹ جاؤ، دور دور بیٹھو، آگ جلا لو۔ اب کوئی نہیں جانتا، لیکن نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ رات کو ابو سفیان آئے گا دیکھنے کے لیے، اور رات کے اندھیرے میں جب دور دور ٹولیاں ہوں اور آگ جل رہی ہو تو پہاڑ کے پیچھے سے بہت بڑا لشکر نظر آتا ہے۔ واہ! جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر خدا اور خدا کا رسول خون ریزی نہیں چاہتے تھے،
نفسیاتی طور پر شکست دینا چاہتے تھے. کیا بات ہے. زبردست. اور جنگ جیتی ہی نفسیات پر جاتی ہے. مسلمانوں کو بھی آج جو ہے نا یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ در حقیقت اپنے اعصاب کو، اپنے ایمان کو مضبوط. جنگ بدر جو ہے وہ ساز و سامان سے نہیں جیتی گئی تھی، بلکہ جن کے پاس کئی گنا ساز و سامان تھا وہ تو ہار گئے. جیتے کون ہیں؟ 313 کا لشکر، 3 گنا زیادہ بڑا لشکر تھا. یہاں پر 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور وہاں پر گھوڑوں کی تعداد دیکھے اور جاہو جلال دیکھے لشکر کا. لیکن فتح کن کو ہوئی ہے؟ فتح ایمان کی ہوئی. تو یہاں پر کیا کیا اصحاب نے؟ جیسے رسول خدا نے فرمایا سنا. جب یہ بیٹھے تو اگلے دن جو ہے وہ رات کو جب آیا ابو سفیان اور اس نے آ کر جناب جو ہے دیکھا تو واپس گیا. اور یہ کہ بڑی تعداد، اتنا بڑا لشکر، وہ واپس گیا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب وہ واپس گیا تو مکہ کے کچھ لوگ، کچھ کردار ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ کیوں نہیں لڑتے. اور وہ ایک جملہ میرے لیے جو ہے نا بہت قیمتی ہے، ایک جملہ بہت قیمتی ہے. اس کا جواب یہ تھا، اس نے کہا نہیں لڑ سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے آیا ہے، ہم نہیں لڑ سکتے. حقیقت یہ تھی کہ وہ لڑ سکتے تھے، اور اگر لڑتے تو اگرچہ آخر میں فتح لشکر اسلام کو ہونی تھی، لیکن خون ریزی کے بعد، لیکن نقصان پہنچانے کے بعد، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب بہت ہی کٹھن ہو جاتی، لیکن چونکہ وعدہ الہی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جنگ نفسیات کی ہے. یہ جو ہمارے ہاں غیبت کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. بعض اوقات ہم خود، یعنی بحیثیت مسلمان بات کرتا ہوں، مسجد کے لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں، مذہبی حلقوں کی بات کرتا ہوں، ہم خود بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی کمزوریاں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور روحیے کو توڑ رہے ہوتے ہیں جوانوں کے. ہم تشویق کرنے کے لیے ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، نا امیدی. وہ روحیہ جو ہے نا، بندہ جب ذہنی طور پر شکست خوردہ ہو جائے تو یہاں سے بہت بڑا ہمیں سبق ملتا ہے. تو اب ظاہر ہے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات صادر کیے، اصحاب نے من و ان مان لیے. اگرچہ اس وقت کھل کر بیان نہ کیا گیا ہو، لیکن اپنے راہبر پر، اپنے قائد پر، اپنے لیڈر پر اتنا اطمینان اور ایمان ہو. لیکن ظاہر ہے اس میں پھر وہ قائدانہ صلاحیتیں اور وہ راہبری کی جو کوالٹیز ہیں وہ بھی ہونا ضروری ہیں، تاکہ قوم کو اعتماد ہو اور پھر وہ جو ہے نا وہ آگے بڑھیں. تو فتح مکہ سے یہ موتی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ باقی جو ہے نا وہ مفتی صاحب اس پر تشریف فرما دیں. سبحان اللہ. یقیناً مفتی صاحب اس پر ہمیں اور روشنی دیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آداب عرض ناظرین، آج تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور ہماری بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی. تو مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ فتح مکہ پر آپ بھی روشنی ڈالیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آغاز فتح مکہ کا کیا ہے، اس کے اسباب جو ہیں وہ ظہیر بھائی بیان کر چکے ہیں. اب ذرا وہ وقت اور اس واقعات کا جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. یہ وہی مکہ ہے کہ جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے، جا رہے تھے، مدینہ ہجرت کر رہے تھے. یہ وہی مکہ ہے کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے. یہ وہی مکہ ہے کہ آپ پر سنگباری کی جاتی تھی. یہ وہی مکہ ہے کہ آپ پر تانے بازی کی جاتی تھی. یہ وہی مکہ ہے کہ جب آپ مکے کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت چھوٹی سی تھی اور آپ پر اوجری ڈال دی جاتی تھی. میری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ہٹایا کرتی تھی. یہ وہی مکہ ہے جس بہت زیادہ ظلم ہوئے. یہ تمام وہ لوگ، سب لوگ موجود ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، مکہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. جب بھی کوئی مفتو علاقے میں جاتا ہے تو سینہ تان کر جاتا ہے اور لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج تم لوگ مجھ پہ ظلم کرتے تھے، آج میں آ گیا ہوں. مگر رحمت للعالمین ہے، یہ آقا کریم ہیں، رحیم ہیں. وہ آقا کریم رحیم جب جا رہے ہیں، اندر ان ہو رہے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے. عاجزی کے پیکر ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنی اونٹنی پر
اسامہ بن زید ایک غلام زادے کو بٹھایا ہوا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ. آج ہمارے پاس لینڈ کروزر پراڈو آ جائے تو ہم غریب کو نہیں بٹھاتے, ہاتھ نہیں لگاتے کہ ہماری گاڑی گندی ہو جائے گی, مگر آقا رحمت للعالمین, وہ آقا کے جن کے گھر میں جبرائیل آئے تو اجازت لے کر آئے, میکائیل آئے تو اجازت لے کے آئے, وہی رحمت للعالمین عرش معلیٰ پہ جائیں تو جبرائیل کہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, وہی آقا رحمت للعالمین انٹر ہو رہے ہیں. ہر ایک کی نگاہ ہے, لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, خوف کا ایک عالم ہے کہ آج کیا ہوگا, آج سر تن سے جدا ہو جائے گا, عجیب معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں, خانہ کعبہ کی حدود کے اندر جاتے ہیں, آپ جو ہے طواف کر رہے ہیں, اس سے پہلے اسامہ حضرت عثمان بن طلحہ, ابھی آپ مسلمان نہیں ہو, یہ وہ عثمان بن طلحہ ہیں جو شیبی خاندان کے, جن کے ہاتھ میں چابی ہوتی ہے خانہ کعبہ کی, ان کے ہاتھ میں چابی ہے. جانے سے پہلے آقا کریم جب جا رہے ہیں, ابھی مکہ اندر دیکھنا چاہتے تھے, یہ مدینے سے پہلے, یعنی کہ مکہ سے جب مدینہ جا رہے ہجرت سے پہلے, جب آپ نے آخری طواف کیا تھا تو عثمان بن طلحہ سامنے سے آ رہے تھے. آپ نے عرض کی تھی یا میرے آقا نے, عثمان یہ دروازہ کھول دو تاکہ ایک بار میں جانے سے پہلے, یہ کب کی بات ہے, ہجرت سے پہلے, کہ ایک مرتبہ عثمان میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر کا اپنے اللہ کا گھر دیکھ لوں, میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالی گھر کے اندر جا کے نماز پڑھ لوں. عثمان بن طلحہ نے اس وقت غرور میں کہا تھا, محمد یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. آپ نے اللہ پہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ وہ دن لائے گا. آپ نے فرمایا قریش کیا جو ہے وہ منات اور عزت جو ہے وہ سلامت رکھیں, قریش کو کبھی بربادی نہیں ہوگی, ہم فتح ہمیشہ رہیں گے, تم مغلوب رہو, اس طرح کی باتیں کی تھی. آج جب اللہ کے نبی فتح کر کر آئے ہیں, اللہ کے نبی نے آواز لگائی. اچھا اس وقت جملہ کہا تھا ہجرت سے پہلے آقا نے کہا تھا عثمان بن طلحہ ایک دن وہ آئے گا کہ چابی تیرے ہاتھ میں ہوگی, پھر میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں تجھے دے دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دے دوں گا. اس پہ وہ اور بھڑک اٹھے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر, آپ نے آواز لگا اینا عثمان بن طلحہ. عثمان اب ڈرتے ہوئے آ رہے ہیں, ٹانگیں کپ آ رہی ہیں کہ ابھی تو سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, سارے تلواریں ہیں سب کے ہاتھوں میں ہیں, ابھی محمد اشارہ کریں گے اور یہ گردن تن سے جدا ہو جائے گی. ایک عجیب کیفیت کے اندر ہے. عثمان بن طلحہ آتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئینہ مفتاح, چابی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کو چابی دی جاتی ہے, آپ چابی سب کے سامنے لیتے ہیں, واپس عثمان کو دیتے ہیں, عثمان دروازہ کھولو. جب عثمان دروازہ کھول لیتے ہیں, وہی چابی عثمان بن طلحہ کو دے دیتے ہیں. عثمان ہم نے تم سے کہا تھا کہ جب یہ فتح ہوگا تو ہم چابی واپس کر دیں گے, دیکھو محمد نے اپنی بات پوری کر دی. یہ انداز جب سارے مکہ کفار مکہ دیتے, عثمان بن طلحہ دے, وہی عثمان جو جانی دشمن تھے, یہ انداز, یہ کردار, یہ گفتگو دیکھ کر بلند کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے, جو دروازوں پہ کھڑے ہوئے تھے, ایک عجیب سی کیفیت میں تھے کہ آج جو ہے سر تن سے جدا ہو جائے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں جو اپنے گھر میں گیا اس کو امان ہے. جو ابو سفیان جنہوں نے ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منصوبہ بندی کی, کہا ان کے گھر میں جو گیا امان ہے, جو خانہ کعبہ کے اندر گیا امان ہے. سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہیں گے. لوگوں سے مخاطب ہیں, کیا کہتے ہو ہمارے بارے میں؟ وہی کہ جو ایک کریم بھائی کرتا ہے, وہ ایک جو رحیم بھائی کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے سب کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے مولانا صاحب کہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے یہ ایک امن کا مذہب ہے. بے شک بے شک, یہ دشمنوں کی بہت بڑی سازش ہے. اسلام تلوار کے زور پر نہیں, کردار کے زور پر پھیلا ہے. سبحان اللہ. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو کب صادق اور امین کہا گیا ہے؟ جب ان کے پاس حکومت ہے یہ نہیں, جب اصحاب کی تعداد بڑھ گئی نہیں, ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا. اور یہاں پر جو واقعات ملتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اخلاقی پہلو. اب اصحاب میں اور رسول خدا کی انڈرسٹینڈنگ میں ظاہرہ فرق تو ہے, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ لشکر جب داخل ہوا ہے تو بعض نے کہا کہ آج انتقام کا دن ہے. نبی برحق نے فوراً پیغام پہنچایا, کہا خبردار آج رحمت کا دن ہے, واہ واہ, آج بخشش کا دن ہے, انتقام نہیں لینا. اور جب اعلان عام ہوا ہے نا معافی کا, جس نے حضرت حمزہ سید الشہداء کا کلیجہ چبایا تھا, جگر خار جسے کہا جاتا ہے, اس کو پتا چلا, اس کو شک ہوا, اس نے کہا کیا مجھے بھی معاف کر دیا, کیا میرا گناہ بھی بخشا جا سکتا ہے؟ حضرت حمزہ سید الشہداء سے بہت محبت تھی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ وہ چچا تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرح جنہوں نے حفاظت کی ہے اور جنہوں نے ساتھ دیا ہے, جو سپر بن کر کھڑے رہے ہیں رسول خدا کے ساتھ.
تو جب پتہ چلا نا تو اس نے پیغام بھجوایا. اب یہاں پر ایک اور اخلاقی پہلو نکلتا ہے جس کو پھر کہیں اگر لے جائیں تو بڑی دور تک اس کا بہت اچھا ایک موضوع بنتا ہے, اور یہ بہت سارے سوالوں کا جواب بھی ہے. اب جب نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال بھیجا گیا, یا رسول اللہ فلاں پوچھ رہی ہے, کیا مجھے بھی معاف کر دیا؟ فرمایا میں نے اسے بھی معاف کر دیا, لیکن اسے کہو کبھی میرے سامنے نہ آئے. جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کی بحث میں بہت ہی خوبصورت نقطہ نکلتا ہے کہ دکھ نبی برحق کے دل میں ابھی بھی تھا لیکن معاف کر دیا. واہ واہ واہ. اگر دکھ نہ ہوتا تو کہتے سامنے بھی آ جاؤ, کہا میرے سامنے نہ آئے لیکن معاف کر دیا. اور یہ ایک بہت مطلب جو ہے نا وہ گہرائی میں اگر جائیں تو بہت سارے سوالوں کا جواب ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اگر کسی شخص کی طرف سے ظلم کی وجہ سے نفرت ہو تو بے شک وہ نفرت دل میں رکھے لیکن معافی کر دے. سبحان اللہ. لیکن پھر بھی معاف کر دے. یہ بہت ایک سپرلیٹو جو ہے نا وہ ڈگری بن جاتی ہے, ایک بہت ہی عرفان کی منزل پہ جا کر, معرفت کی منزل پہ جا کے, چونکہ رحمت للعالمین ہے تو اس لیے بعض اوقات انسان کہتا ہے میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے دل سے نہیں نکلتی. نہ نکالو بھائی, معاف کر دو. یہ تو بہت ہی فلسافیکل بات ہوئی. ایگزیکٹلی. لیکن مولانا صاحب میرا سوال پھر یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی چوٹ یا نفرت اگر آپ اپنے اندر رکھتے ہیں تو وہ اندر سے آپ کو تباہ بھی کرتا ہے, آپ کو کھانے لگتا ہے, آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں یہاں پر. آپ کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو ریموو کرنے کا بھی ایک پروسیس ہے. اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا نا. تو کیا جب تک وہ ریموو نہ ہو تب تک آپ معاف نہ کریں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایگزیکٹلی. یہاں پر مسائل کیا ہے نا, اور مسائل جو ہے نا وہ یہی ہیں. آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے, دائیں بائیں دیکھ لیجئے, معاشرے میں دیکھ لیجئے, لوگوں کی روزمرہ گفتگو کیا ہوتی ہے, ان کی پرابلمز کیا ہیں. اگر نہیں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو نہیں پتا انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے, نہیں نکلتا, نہ نکالو, معاف تو کر دو. معاف کر دو. سبحان اللہ. اسی بات پر ایک اتنی پیاری باتیں ہوتی ہے, وقفہ لینے کا دل تو چاہتا نہیں ہے لیکن کیا کریں, ہم مجبور ہیں. بس تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں.